بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق السماوات دلیل توحید عقلی اول، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. آسمانوں سے مراد علویاتیں، اوپر کا جہان. زمین سے مراد سفلیاتیں، نیچے کا جہان. بالحق کے نبی پاک کے لیے، پانچ تن پاک کے لیے، کسی بزرگ غوث کتب ابدال کے لیے. کس لیے پیدا کیا؟ لِإِظْهَارِ الْحَقِّ. آسمان و زمین کس کے لیے پیدا ہوا؟ لِإِظْهَارِ الْحَقِّ. یہ خیال کرو، یہ بھی آج کل مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ، کہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی. اہل تشیع کہتے ہیں کائنات پانچ تن پاک کے لیے بنی. تعلیم القرآن کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو روایت ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، یہ مانن صحیح ہے اور لفظاً موضوع ہے. یہ تعلیم القرآن سے فتویٰ ہے، معنی اس کا صحیح ہے. اس یہودی مفتی کو یہ نہیں پتا کہ معنی صحیح کیوں ہے کہ قرآن کے مقابل ہے. اگر یہ روایت سندن صحیح بھی ہوتی تو مانن مردود ہے. مانن کیا ہے؟ اور یہ جو تعلیم القرآن کا مفتی ہے یہ جامعہ امدادیہ کا صلیبی ہے، اور جامعہ امدادیہ جو ہے یہ پورا شرک گڑھ ہے، اور جامع امدادیہ بریلویوں سے بھی بدتر ہے فیصلہ آباد والا. تو اس لیے یہ مفتی صاحب بھی اسی فیکٹری سے برآمد ہوا اور کہتا ہے معنی صحیح ہے. بات سمجھو کس طرح معنی صحیح ہے، میری طرف ذرا توجہ کرو. یہ روایت موضوع ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے کائنات نہ بنتی. یہ کون سی روایت ہے؟ موضوع. بولو موضوع اور موضوع روایت سے استدلال کرنے والا وہ من کذب علیہ متعمدن کا مصداق ہے، جان بوجھ کے پیغمبر پہ جھوٹ بولنے والا. اب ذرا سنو، بعض حضرات ملا علی قاری ہو گئے، اسی طرح چند اور صوفی، انہیں دھوکہ لگا، انہوں نے کہا مانا ہو صحیح. حالانکہ ضابطہ کیا ہے کہ مانا کا کیا مطلب مانا صحیح؟ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا مانا ہے مانا صحیح. تو مانا صحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مانا کسی دلیل دوسری سے ثابت ہو. یہ سند تو ضعیف ہے لیکن دوسری کسی صحیح سند سے ثابت ہو تو پھر مانا صحیح ہے. اور ہم پورے للڑ برادری کو بار بار ہم کہہ چکے ہیں کیونکہ ایک روایت لاؤ جو مسند صحیح ہو، ایک بھی نہیں. پھر وہ لاتے ہیں جی اس کے ساتھ بھی لاتی ہیں حضرت آدم کے وسیلے والی روایت کہ آپ نے جب پوچھا کہ یہ سات کس کا نام ہے تو جب بتایا گیا اور ساتھ یہ کہا گیا کہ آدم اگر اس کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اس کو ساتھ ملایا. حالانکہ وہ بھی موضوع ہے. موضوع ان مستدرک حاکم میں جہاں وہ روایت چڑھی حضرت آدم کے وسیلہ والی، نیچے لکھا ہوا ہے تلخیص میں موضوع ان، وہ بھی من گھڑت ہے. تو پھر مانا وہ صحیح ان کیا ہے؟ ایک روایت بھی اس معنی کی صحیح نہیں، ایک بھی نہیں. یہ ایک مستقل بحث ہے. جبکہ یہ معنی یہ سری نصوص کے خلاف ہے. اگر سند سونے کی لڑی بھی ہوتی تو قرآن کے مقابل یہ مردود تھی روایت، لیکن جب روایت ثابت ہی نہیں اور درایتاً معنی کے لحاظ سے یہ مناقض قرآن ہے.
قرآن پاک سورۃ الطلاق میں بتا چکا ہوں کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. وہاں پر بات ہو گئی آسمان کیوں بنے، زمین کیوں بنی، اللہ کی توحید کے لیے. پھر آپ سورہ احقاف میں پڑھ چکے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. تجھے اظہار حق. پھر بار بار اور جگہ پہ یہاں پر بھی آ گیا الا بالحق لإظہار الحق. تو اس لیے یاد رکھو یہ روایت اگر بالفرض اس کی کہیں سند مل بھی جاتی تو یہ پھر بھی واجب الرد تھی، کیونکہ یہ قرآن کے بالکل معارض اور مقابل ہے. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو الانس کا فرض نبی پاک نہیں، تو آپ کو خود لیعبدون لیوحدون آپ کی تخلیق بھی مسئلہ توحید کے لیے ہے. اس کائنات کو یہ کہنا کہ فلاں ہستی کے لیے بنی ہے یہ مستقل ایک شعبہ کفر ہے. خلق السماوات والارض بالحق لإظہار الحق یکبر اللیل علی النہار. لپیٹتا ہے رات کو دن پر، لپیٹتا ہے. جو کبرا جو کبرو کمانا ہوتا ہے پگڑی باندھنا. پگڑی جب باندھی جاتی ہے تو ایک پیچ دوسرے پیچ پہ لپیٹا جاتا ہے، لپیٹتے ہیں. تو اسی طرح رات پر دن کو لپیٹتا ہے. وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ اور لپیٹتا ہے دن کو اوپر رات کے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور کام میں لگایا سورج کو اور چاند کو. کُلٌّ یجری لأجل مسمى ہر ایک جاری ہے ایک وقت مقرر تک، ایک وقت مقرر تک ہر ایک جاری ہے. تو الا هو العزیز الغفار خبردار وہی ذات العزیز غالب اگر توبہ نہ کی تو پکڑنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے. الغفار اگر توبہ کر لو تو معاف کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے. تو پہلی دلیل آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، رات اور دن کے نظام پر متصرف اللہ، سورج اور چاند پر متصرف اللہ. تو فاعبد اللہ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ. آگے دلیل عقلی نمبر 2 آئی خلقکم من نفس واحدۃ پیدا کیا تمہیں ایک ہی جان سے، من نفس واحدۃ ثم جعل پھر پیدا کیا منہا اس سے، اس نفس سے، زوجہا بیوی اس کی. یہ بتا چکا ہوں منہا سے مراد ہے من جن سے. یہ جو آدم کی پسلی سے پیدا ہونے والی بات ہے نا، یہ عدم فہم کا نتیجہ ہے. منہا زوجہا وانزل لکم من الانعام یہ اسباب بقائے نفس اللہ نے تمہیں پیدا بھی کیا اور تمہاری روزی کا انتظام بھی کیا. وانزل اور پیدا کیا واسطے تمہارے 8 قسم کے جوڑے جانوروں کے. لفظ انزل آیا نا، ڈنگر نازل ہوئے. یہاں انزلہ کا معنی خلق ہے، پیدا کیا واسطے تمہارے انعام ثمانیۃ ازواج. انعام کہتے ہیں حلال پالتو جانوروں کو، اور وہ کیا ہے ثمانیۃ ازواج جس کی تفصیل سورہ انعام میں ہے. سورہ انعام میں کون سے ہیں؟ نکال لو سورہ انعام نکال لو. ثمانیۃ ازواج
8 جوڑے $278 جی. یہ ثمانیت ازواج 8 جوڑے کیا ہیں؟ من الضأن بھیڑ دمبا، الماز بکری بکرا، ابل اور کیا ہے؟ بکر. ابل اور بکر گائے. اب البکر میں پہلے بات ہو چکی ہے، بھینس بھی داخل ہے. یہ 8 جوڑے یہ ہیں پالتو جانور، ان کو مویشی بھی کہتی ہیں. مویشی اور پالتو جانور. من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم پیدا کرتا ہے تمہیں، فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقم من بعد خلق پیداش بعد پیداش کے، فی ظلمات ثلاث بیچ 3 اندھیروں کے، فی ظلمات ثلاث 3 اندھیروں کے، شکم مادر اور رحم کی جھلی والا اندھیرا. یہ 3 اندھیروں میں مراد کیا ہے؟ یہ خلق، یہ مافوق الاسباب تصرف ہے. دنیا کا کوئی کاریگر اندھیرے میں کام نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالی نے تمہیں ماں کے پیٹ میں اندھیرے کے اندر پیدا کیا، اور 3 اندھیرے جمع تھے. اور پھر دیکھو کہ نطفے میں، علقہ میں، مضغہ میں یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور جب سبا کا رجلا، جب بنا سنوار کے نکالا، تو پیدا کس میں کیا تھا؟ اندھیرے میں. اور جب بچہ باہر آیا تو دیکھو اس میں کوئی نقص معلوم ہوتا ہے؟ اتنے اندھیرے میں نہ آنکھوں کی لین میں فرق آیا، نہ کانوں کی لین میں فرق آیا، نہ گٹے گوڈوں میں فرق آیا، نہ دل جگر میں فرق آیا. اندھیرے در اندھیرے در اندھیرے. تو فرمایا جب ان اندھیروں میں پیدا کرنے والا میں ہوں تو عبادت کے لائق بھی صرف میں ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں. ظلمات ثلاث 3 اندھیروں میں. اور یہ قرآن بار بار اسی کا ذکر کرتا ہے، جیسے سورت انعام وغیرہ میں پڑھا ہے کہ لا رطب لا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ چلا جائے اس کو جاننے والا بھی صرف اللہ. شکم مادر، ماں کے رحم کے اندھیروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جاننے والا بھی اللہ. ذالکم اللہ، یہ نتیجہ دلیل ہے، یہی انہی شانوں والا. اور اسی کی طرف اشارہ کیا تھا فنادا فی الظلمات، فنادا فی الظلمات فی ظلمات ثلاث لا حبۃ فی ظلمات الارض. مطلب یہ کہ اللہ کا علم بھی ما فوق الاسباب، تصرف بھی ما فوق الاسباب. ذالکم اللہ ربکم، یہی ان شانوں والا اللہ ہے رب تمہارا. لہ الملک، سورہ فاتر در نکالیں یہی مکان. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. آٹھ سو 6 صفحہ جی. اچھا جہاں صرف آپ نے مضمون دیکھنا ہے، دونوں مضمون ملا لو. اوپر جو صفحہ 806 ہے
بالکل وہی مضمون ہے، یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی جہاں پر کیا ہے یکبر اللیل علی النہار یکبر النہار علی اللیل، وہاں پر کیا ہے سخرش، یہاں پر کیا ہے سخرش شمس والقمر، وہاں پر کیا ہے کلو یجری لے، وہاں پر کیا ہے کلو یجری لے، جہاں پر کیا ہے ذالکم اللہ ربکم، وہاں پر کیا ہے ذالکم اللہ، یہاں پر کیا ہے لہ الملک، یہاں پر کیا ہے لہ الملک، آگے کیا ہے وہاں سنتے نہیں، دوسرا پہلو دیا، اور جہاں پر کیا ہے لا الہ الا ہو، تو اس آیت کا معنی کیا ہوگا اس کی روشنی میں کہ لا سمیع الا ہو، لا الہ الا ہو، لا سمیع الا ہو، اللہ ذالکم اللہ ربکم، یہی ان صفتوں والا، یہی رب اللہ تمہارا رب ہے۔ رب کا ذکر کرنے کا مقصد اسی کو پکارو، لہ الملک، اسی ہی کا راج ہے۔ آگے کیا ہے لا الہ الا ہو، وہاں لا یسمع دعاءکم ما یملکون من قطمیر، لا یسمع دعاءکم ہے، میری طرف توجہ، تو دو چیزیں آئی نا کہ ما یملکون من قطمیر اور لا یسمع دعاءکم، ان دونوں کو تعبیر کیا جہاں لا الہ الا ہو، تو ما یملکون من قطمیر تصرف ما فوق الاسباب، اور لا یسمع سما ما فوق الاسباب، تو وہاں تدعونا جہاں پر کیا ہے لا الہ، بالکل اگر عقل سلامت ہو اور ضد نہ ہو تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ قرآن نے لا یسمع دعاءکم ما یملکون من قطمیر کی جہاں تعبیر الوہیت سے کی، اور فرمایا کہ لا اس کے سوا الہ کوئی نہیں، یعنی سمیع کوئی نہیں، متصرف کوئی نہیں۔ لا الہ الا ہو فانا تصرفون، پس کہاں تم پھیرے جاتے ہو ان دلائل کے بعد بھی